السلام علیکم میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں ایک خاص عمل لے کر آیا ہوں 27ویں شب کا۔ یہ عمل ایک مرتبہ کر لیں، پھر آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ ماہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب بھی جمعے کے روز نماز جمعہ سے پہلے 3 بار پڑھتا ہے اللہ تعالی اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ رمضان المبارک میں طاق راتوں میں ان نوافل کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ان کی بہت فضیلت ہے۔ شب قدر کی نفل نمازیں، بعد از نماز عشاء 7 بار سورۃ القدر پڑھیے، اس کی فضیلت ہے ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ 2 رکعت ترکیب، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورہ اخلاص، اس کی فضیلت ہے شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ 2 رکعت ترکیب، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 7 بار سورۃ القدر، 7 بار سورۃ الاخلاص اور سلام کے بعد استغفار اور درود شریف پڑھیے، اس کی فضیلت ہے اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کو بخش دے گا۔ 4 رکعت ایک سلام سے ترکیب، ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 3 بار
سورۃ القدر، 7 بار سورۃ الاخلاص۔ اس کی فضیلت ہے اللہ تعالی موت کی سختی آسان کر دے گا اور قبر کا عذاب دور کر دے گا انشاءاللہ۔ کاش روزانہ رات کو ہم اس دعا کو کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیا کریں، کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، ورنہ کم از کم 27ویں شب تو اس دعا کو بارہا پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں درود و سلام کی کثرت کیجیے اور نوافل میں وقت گزارنے کی کوشش کیجیے۔